دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان مبارک کی 8 تاریخ ہو گئی۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور نور علی نور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافعی محشر مقام محمود پر فائز ہونے والا رسول عطا فرمایا، اور رب ذوالجلال نے کرم یہ کیا کہ اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، اپنے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو اپنے نصیب اور مقدر میں لانے کے لیے اعمال ایسے بتائے کہ جن اعمال پر ہم جیسا گنہگار انسان چل کے اللہ تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوستو، جب سال کا آخری حصہ ہوتا ہے تو بے شمار دکان والے لوگ تخفیض لگا دیتے، جی صحیح معنی میں، فرادی تخفیض نہیں کہ سامان سال بھر بیچ رہے ہیں 10 روپے کا، تخفیض لگا دیا 20 روپے کر کے، کہا 50% ڈسکاؤنٹ، اور لوگ پاگل ہو کے جا کے خریدنا شروع کرتے۔ یہ سیلز والے بڑے چٹنگی ہیں، بہت دھوکہ دیتے۔ تو حقیقت میں تخفیض لگ جائے، جی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پر کتنا ملنا یقینی ہے؟ 10۔ ہر نیکی پر ایک پر ملنا 10 کنفرم ہے۔ اللہ نے کہا کنفرم ہے۔ یہ دنیا میں 1 روپے پر 10 روپے کوئی بھی منافع حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے بھی دنیا میں تو شریعت کہتی ہے یہ بے غبن فاحش ہے۔ اسلامی حکومت میں اس شخص کو سزا دی جائے گی جو غبن فاحش کے ذریعے مال کو سیل کرتا ہو۔ لیکن اللہ پاک کا نظام دیکھیے کہ اپنی جناب میں دینے کے لیے 1 پر 10 رکھا، اور تمام اعمال کی نیکیاں متعین کی، تمام اعمال کی نیکیاں متعین کر دی، بتا دیا۔ لیکن روزے کی نیکی اللہ نے متعین نہیں کی، روزے کی نیکی اللہ نے متعین نہیں کی، اور کہا روزے کی جزا میں خود ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ تمام اعمال انسان کے اس کے اپنے لیے، اور روزہ کو اللہ نے کہا کہ یہ سرکاری پراپرٹی ہے۔ جتنے بھی یہ لوگ جو ڈیلر ہوتے ہیں، بروکر ہوتے ہیں، کس کے؟ ریئل اسٹیٹ والے، سب یہ اسی زمین پہ مکان بنا کے بیچیں گے جو بلدیہ جی اجازت دے دے۔ لیکن بادشاہ وقت نے اگر کسی سرزمین کو الاٹ کر دیا ہے اپنے لیے تو بلدیہ کا منسٹر بھی نگاہ سے اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، ورنہ اس کو داخل جلالی کر دیا جائے گا کہ اس نے باس کی مین پراپرٹی پر اس نے نگاہ اٹھا لیا ہے، جی پرمیشن دے گا اس کی؟ تو روزے کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ سرکاری پراپرٹی ہے۔ کیا مطلب؟ اس پر نہ کوئی انسان دعویٰ دائر کر سکتا ہے، اور نہ خود روزہ رکھنے والا یہ کسی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، نہ کوئی اس سے لے سکتا ہے اور نہ یہ کسی کو دے سکتا ہے۔ اس کی کوئی نیکی متعین نہیں کی۔ کیا مطلب؟ مختصراً سمجھ لیجئے 2 جملہ۔ قیامت میں انسان مظالم کرے گا، لوگوں پہ آئے گا، گالی دی، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، لوگ آئیں گے اور گالی کے بدلے، مار پیٹ کے بدلے، حقوق کے بدلے اس کی ساری نیکیاں لے کر کے بعد میں کچھ لوگ آئیں گے، یا اللہ اس نے میرا اس پر حق ہے۔ اللہ کہیں گے کچھ ہے نہیں، کیا دے دوں؟ کہے گا کچھ نہیں ہے تو کچھ، کوئی حرج نہیں نیکی، میرا گناہ بہت ہے نا، میرا گناہ جتنا یہ نیکی مجھے دیتا اتنا میرا گناہ اس کے ذمہ لگا دیجیے، لو تو اس کا مزید گناہ اس کے ذمہ لگ جائے گا، جی بچ جائے گا اس کے اعمال میں روزہ۔
کیا بچ جائے گا؟ تو اس کی نگاہ ہوگی کہ شاید یہ مجھے مل جائے، اللہ فرمائیں گے نہ، یہ تو سرکاری پراپرٹی ہے، یہ کسی انسان کو نہیں دی جا سکتی۔ پھر خود صاحب روزہ بھی اگر چاہے دینا تو بس روزے کی بنیاد پر اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، کیونکہ یہ سرکاری پراپرٹی ہے، روزہ رکھنے والا بھی اس کا مالک نہیں ہے، اور دوسرے بھی نہیں دعویٰ کر سکتے کہ اس کے بدلے مجھے یہ دیا جائے۔ جی ارے بھائی، بینک سے آپ لوگ پیسے لیتے ہو نا، بینک والے سب بیٹھے ہوئے تو کچھ ڈاکومنٹ لیتے ہیں ضمانت کے طور پر، تاکہ اگر یہ بندہ بھاگ گیا تو اس کو سیل کر کے یہ پراپرٹی کو بینک کا پیمنٹ ہوگا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اس کو ضمانت میں بھی نہیں دے، اختیار ہی نہیں ہمیں دینے کا، اور کسی کو اختیار ہی نہیں اس کو لینے کا، یہ تو اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ بندے کو بخش دیں گے، بخش دیں گے کہ جی جا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی عبادت، میں نے پچھلے جو میں بات کر دی تھی، پچھلی بات کو نہیں ریورس کیجئے، کہ سب عبادت کو اللہ نے کہا کہ نماز بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے کہا نہیں کہ میرے لیے۔ ہم نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، یہ ہم نے کہا، اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میرے لیے، لیکن روزے کو اللہ نے خود ہی کہہ دیا میرے لیے ہے۔ دیکھیے، عبادت میں دو شان ہیں، ایک عبادت ہے ملکوتی یا تنزیہی، اللہ پاک کھاتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کو پانی کی طلب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سب کو پلاتے ہیں۔ ہم کو اولاد چاہیے تاکہ میری پراپرٹی کا جانشین بن جائے، اللہ کو اولاد چاہیے، لم یلد ولم یولد، بلکہ آپ سب ہم سب ختم ہو جائیں گے، کتنا ملٹی بلینئر رکھیے، لیکن اللہ پاک فرماتے میں تم سب کو ماروں گا۔ تم مرو گے نہیں، مرنا کون چاہتا ہے؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ ہمیں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا۔ جی اللہ یتوفاکم، اللہ تم کو مارتا ہے، مرتا کوئی بھی، بڈھا بھی ہے، پیشاب بھی نکل رہی ہے، باتھ روم میں جانے کی صلاحیت نہیں، شلوار خراب ہو رہی ہے، پھر بھی کہتا نا یار ایک دن اور رکو، ایک دن اور رکو، جانے کو کوئی تیار ہے ہی نہیں، آج تک کوئی نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نہیں، کوئی نہیں جانا چاہتا، آنا نہیں، کوئی نہیں چاہتا میرے پاس، میں تم کو ماروں گا اور تم سب مرو گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ تمام کا تمام خزانے کا مالک اللہ بن جائے گا، بغیر کسی محنت کے۔ محنت تم کرو، یہ سب مال کل بھی اللہ کا اور آج بھی اللہ کا اور کل پھر اللہ ہی کا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں تمہارا نہیں ہے، پکڑ کے مت رکھو، اس کو تھوڑا سا دے دو، تم کو نیکی دے دوں گا۔ لیکن ہم بولتے نہیں، ہم یا اللہ جب تک زندہ ہے کسی کو نہیں دیں گے، جب تک زندہ ہے نہیں دیں گے۔ مرنے کے بعد اگر میرے بیٹے کو تھوڑی توفیق ہو جائے گی تو میرا کچھ چہلم کر کے بریانی کھلا دے گا حیدرآباد میں، جی وہ بھی چودھری لوگ پہلے کھائیں گے، غریب لوگ بعد میں کھائیں گے۔ چودھریوں کبھی بھی مردے کی بریانی نہ کھانا، جتنے چودھری بیٹھے ہو کان کھول کے سنو، کبھی بھی مردے کی بریانی نہ کھانا۔ کیوں؟ علامہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتاوی عالمگیری، آئے ہائے ہائے، اس فتاوی عالمگیری کو ایک ہندوستان میں بزرگ تھے مولانا نظام الدین، ان کی قیادت میں ترتیب دی گئی ہے۔ اورنگزیب کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمیشہ 40 علماء ضرور ساتھ ہوتے تھے، انہی کی معیت میں یہ کھانا کھاتا تھا، اور پوری زندگی بغیر جماعت کے کبھی نماز نہیں پڑھی اس نے، بادشاہ وقت ہوتے ہوئے، اور اپنے ہاتھ سے 120 قرآن کریم لکھے اس نے۔ کتنے؟
جی دنیا کے میوزیم میں پڑے رکھے ہوئے میں نے بھی دیکھے. بعض قرآن پر تفسیر بھی ہے. اورنگ آباد جاؤ تو دیکھو میوزیم میں وہاں رکھا ہوا ہے, مہاراشٹرا میں, پورے ہندوستان میں ہے, لندن میں بھی ہے. خیر, روزانہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن کی کتنی منزل ہے حافظ صاحب؟ 7. ایک منزل کی تلاوت کا التزام تھا, اور پوری زندگی وہ مجاہدانہ گزاری ہے اور جہاد میں رہا کرتا تھا. اپنے معاندین کی سرکوبی میں راستے میں اللہ کے رہتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کی عبادت کا یہ حال ہے. اور کبھی اس نے شاہی خزانے سے 1 درہم کا کھانا نہیں کھایا ہے پوری ہول لائف. پڑھو اورنگزیب کو, 1 روپے بھی شاہی خزانے سے وظیفہ نہیں لیا اس نے. 2 کام تھے اس کے, عبادت ریاضت کے علاوہ ایک وقت. ہر چیز جب وقت کو متعین کر دیجئے کہ اس وقت میں یہی کام کروں گا تو وقت میں برکت ہوتی ہے. قرآن کریم لکھتے تھے اور پھر اس کا جو ہدیہ آتا تھا اس سے کھاتے تھے, یا یہ ٹوپی بناتے تھے, ٹوپی بیچتے تھے. انتقال ہوا ہے تو 17 آنا ان کی بیوی کے پاس تھا قرآن کی کا ہدیہ. اس کے لیے وصیت کیا کہ اہل تشریع کے ہاں قرآن کا ہدیہ مکروہ ہے, اس لیے اس سے میرا کفن نہ خریدا جائے, اس کو صدقہ کر دیا جائے. اور میری دوسری بیوی کے پاس 12 آنا یا 11 آنا ہے ٹوپی کی مزدوری کا پیسہ, اس سے میرا کفن خرید لیا جائے, اور اگر کم پڑ جائے تو لوگوں سے مانگ لیا جائے, شاہی خزانے سے نہ استعمال کیا جائے. جی ایسا بادشاہ ہے. آپ کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. سوچئے تو صحیح کہ تہجد کی نماز کے بعد بڑے سے بڑا دعوت کا دائی یا بڑے سے بڑا جگادری مولوی لے آؤ جو اس کا مقابلہ کرے گا. جی روزانہ تہجد کے بعد وہ خلوت گاہ میں نے اس کی دیکھی ہے کہ جہاں وہ 1 منزل فجر کی اذان سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا. اچھا بھائی, تو بات کس بات پہ نکل گئی تھی؟ ہاں, تو اس نے اورنگزیب نے لکھا, جزاک اللہ خیر, یاد رکھتے ہیں ساتھی, اس نے لکھا ہے طعام المیت یمیت القلب. یہ لکھ لو یہ عبارت, یہ طعام المیت یمیت مردے کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو فقیر مسکین کے علاوہ اگر کوئی کھا لے گا تو اس کا دل مر جاتا ہے. ہمارے یہاں کے چودھری تو پہلے ہی پلیٹ لے کے بیٹھے رہتے ہیں جی, بلکہ وڈیرے لوگ ایڈوانس, وڈیرے چودھری لوگ اس بریانی میں فقیر اگر سچے اوریجنل آ جائے کہ ذرا دے دو تھوڑی سی, بھائی بہت بھوک, ابے چل ادھر بیٹھنا, یا تیرا نمبر آئے گا تو مل جائے گا نا. نمبر اس کا ہے, اس کو بولے تیرا نمبر آئے گا, اور چودھری کا کوئی نمبر نہیں تو چودھری لوگ پہلے ہی کھاتے ہیں. اس لیے کبھی نہ کھانا مردے کا کھانا, تیسرے کا کھانا, چوتھے کا کھانا, چہلم کا کھانا, برسی کا کھانا کبھی نہ کھانا, کبھی بھی. اور اگر کہیں مجبوری میں پھنس ہی گئے تو ہمارا کام ہے تم کو نکالنا. اب ایسا ساتھی ہے کہ اگر نہ جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو پھنساؤ, تو آسان شکل ہے استغفار, اور اول تو پہلو تہی کر کے کوشش کرو کہ نہ کھاؤ, اور اگر کھلا دیا کھا لیا تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت عادل آدمی سے لگوا کر کے فقیر کو صدقہ کر دو, تاکہ تمہارا دل نہ مرے. دل اچھا بھائی. تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. رمضان کا جو روزہ ہے یہ اس میں ایک تنزیہی صفات ہے. اللہ پاک کھاتے نہیں ہیں. مسلمان کو روزے میں کیا حکم ہے؟ کھانا نہیں, پینا, بیوی سے قربت, غیبت, چغلخوری, بدگوئی کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو اللہ کی صفات, ایک تو ہے جلالیہ, کمالیہ, قدس, تطہیر, پاکی, بزرگی, مثلا کبریائی کو ثابت کرنا,
یہ صفات جلالیہ ہیں. یاد رکھو بات، یہ علمی بات ہے. اللہ کی دو صفات ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں جن کو ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور کچھ صفات اللہ کی ایسی ہے جس کی ہم اللہ سے نفی کر دیتے ہیں. نفی نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی جو ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے. نقص کی جتنی صفت ہے وہ اللہ میں کوئی بھی نہیں. اس کو بولتے صفات تنزیہی. صفات تنزیہی. اور کبریائی، اس کو ہم ثابت کرتے ہیں. عظمت یہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. عزت یہ ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. قیومیت یہ ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. حیات یہ ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. سمع سننا یہ اللہ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں. بصر دیکھنا یہ ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. تو ان صفات کو صفات قدوسیہ کہہ لیجئے یا صفات ثبوتیہ کہہ لیجئے، جن کو ہم اللہ کے لیے 100% ثابت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک تو یہ صفت ہوئی اللہ کی، اور ایک صفت ہے اللہ کی صفات تنزیہی. تنزیہی کا مطلب کہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص. جزاک اللہ خیر. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس کو کیا بولتے؟ تنزیہی صفات. کیا بولتے؟ تنزیہی صفات، یعنی پاکی کی صفات. اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ کو بیوی، اللہ کو اولاد نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو کچھ کرنے کے لیے، کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ جبرائیل کا بھی محتاج، میکائیل کا بھی محتاج نہیں ہے. ہاں ان کو پیدا کیا، ان کے ذمے کام لگایا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کے ذمے کام لگا کر کے فارغ ہو گیا اور بے بس ہو گیا اور بے کس ہو گیا. اب وہ عاجز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے ہم اب بجلی کی لائن آن کر دیا میں نے ٹیوب لائٹ سے، تو آن کر دینے کے بعد اب میں عاجز ہوں اس بات سے کہ اس کی روشنی کی لائن کو کاٹ دوں. بٹن تو آن ہے، سب کچھ ہے. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ لائن بالکل سپلائی صحیح آ رہی ہے اور ٹیوب لائٹ بالکل صحیح ہے. اس کا کٹ آؤٹ اور اس میں کتنا کتنا سامان سب ہے جو آپ جانتے ہیں، وہ سب بالکل صحیح ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ سب ہوتے ہوئے بھی روشنی کو ظاہر نہ کرے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اللہ محتاج نہیں ہے. مثلا ایک شخص کو اللہ کو مارنا ہے، تو کیا اللہ پاک اس کو مارنے کے لیے ملک الموت کو بھیجنے کا محتاج ہے؟ جی بولیے. محتاج نہیں ہے. ہاں ملک الموت کو اس نے مارنے کے لیے پیدا کیا ہے. کسی انسان کو پکڑنے کے لیے کیا اس کو آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجنے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. ایک مجرم، ایک ظالم، ایک بدماش، ایک اللہ کا باغی اپنے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کبر و غرور کے عالم میں ہے. اس کے دماغ کی ایک نس کو اللہ حکم دے گا، وہ پھٹے گی اور مر جائے گا. آپ بولو گے برین ہیمریج ہو گیا. میں بولوں گا برین ہیمریج نہیں ہو گیا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اللہ کسی چیز کو کرنے کے لیے کسی چیز کا محتاج، اس کو بولتے شریعت میں صفات تنزیہی. کیا بولتے بابا؟ صفات تنزیہی. یعنی ہم اللہ کی ذات کو اس کی صفات کے ظاہر ہونے کے لیے اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ایک شخص کو تمام عزت کے نقشے میں رہتے ہوئے چاہے تو وہ ذلیل کر دے، اور کیا نہیں اس نے. جوتا کس کو مروایا اس نے؟ نمرود کو. چلو کیوں، کیسے مروایا؟ ایک لنگڑا مچھر کہاں گیا اور اس نے اپنے ایک گارڈ کی ڈیوٹی لگائی، بادشاہ سلامت کو جوتے مارو. مار رہا ہے. جہاں جوتا ختم کیا مارنا، اس نے ڈنگ لگایا ہوا ہے. بیچارے پولیس والے بھی جوتا مار مار کے تھک گئے. کیا مصیبت لگ گئی ہم کو. جی لگ گئی نہیں لگ گئی؟ لگ گئی نہیں لگ گئی؟
جی لگ گئی نہیں لگ گئی؟ تو اللہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی قوت بڑی شدید ہے جی. وما یعلم جنود ربک الا ہو، سورہ مدثر. اس آیت کو پڑھیے گا تو ایمان ملے گا. ایک ٹکڑا صرف اس کا پڑھی سمجھ میں اگر آ گیا تو ایمان سمجھ میں آ جائے گا. وما یعلم جنود ربک، نہیں پتا ان کی فوج کا تم کو، جنود جندی، الا ہو، مگر وہ خود ہی جانتا ہے جی. وہ خود ہی مارنے کے لیے زہر پلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. مارنے کے لیے اس کو بولتے کڈنی فیل ہو گیا، اللہ نے ہم میں سے کسی کا کر. لے کیوں فیل ہو گیا؟ تو بڑا پیسہ والا آدمی تھا جی، ہر ہفتے ٹیسٹ ہوتا تھا، لیبارٹری میں خون واش ہوتا تھا، کیا بولتے اس کو، خون جاتا ہے پھر آتا ہے واش ہو کے. یہ لو، اے اللہ نہ کرائیے گا مجھے، کسی کو نہ کرائیے گا، اللہ یہ غریب لوگ ہیں، اللہ بیماری سے بچائے جی. تو کیا یہ جو ڈائلیسس کراتا ہے یہ مرتا ہے نہیں مرتا ہے؟ کیوں مرتا ہے ذرا سمجھاؤ مجھے. اب اس نے تو اسی لیے کرایا تھا نا کہ یہ موت کے پنجے میں نہ جائے نہ آئے، اور موت اس تک نہ آئے. وہ آئی کہ نہیں آئی جی؟ آئی کہ نہ آئی؟ آئی. کیوں آئی؟ ڈائلیسس والے کے پاس کیوں آئی؟ اس موت کو اللہ کے حکم کو نو ڈائلیسس والا روکتا ہے اور نہ صحت مند روک دیتا ہے. روکتا ہے، صحت مند بھی مرتا اور وہ بھی مر جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو. اللہ سے بچنا چاہیے. اے اللہ اپنی پکڑ سے بچا لے، اللہ اپنی پکڑ سے بچا لے. اے اللہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت ڈال، اللہ برکت ڈال. اللہ تعالیٰ ہر بری بیماری سے ہم کو آپ کو نجات دے دے. اچھا بھائی، بات رہ جائے گی. تو اللہ کی دو صفات ہوئی، ایک صفات قدوسیہ یعنی جس میں اللہ کے لیے خوبیوں کو ثابت کرنا، ٹھیک ہے بابا. صفات جلالیہ، صفات قرآن نے کہا نا ذل جلالی، ہاں تو اکرام کا ترجمہ اردو والوں نے جمالیہ کر دیا، حالانکہ صفات جلالیہ اور صفات اکرامیہ ہیں. اردو والوں نے اکرام کا ترجمہ جمالیہ کر دیا. اچھا بھائی، تو صفات اکرامیہ جو ہے اس میں تنزیہ ہے. اس میں کیا ہے؟ جلال میں کبر آئے گا، اللہ متکبر ہے. سمجھ گیا نہیں سمجھ گئے؟ بات زیادہ نہ بڑھاؤ. اور اکرام میں آئے گا کہ ہر وہ چیز جس میں نقص ثابت ہوتا ہے، کمی کا کوئی شبہ اور شائبہ ہوتا ہے جی، احتیاج ثابت ہوتا ہے، احتیاج سمجھ گئے، محتاجگی، وہ سب کی سب اللہ کی ذات سے نفی کر دینا ہے. تب اللہ کی خوبی نمایاں ہوگی. یعنی کمال میں انتہا تک چلے جائیے اور نقص میں انتہا تک چلے جائیے کہ وہاں کوئی نقص نہیں، نقص سب ہمارے اندر ہے. اچھا بابا، تو روزے کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے، روزے میں اللہ پاک کی صفات تنزیہیہ آ گئی، اللہ کی صفات تنزیہی آ گئی. نماز میں صفات جلالیہ ہیں. اللہ اکبر سنا کہ نہیں سنا؟ سب نے الحمدللہ پڑھا امام صاحب نے، سب نے سنا کہ نہیں سنا؟ یہ اللہ کی تعریف ثابت ہوئی نہیں؟ تو یہ صفات جلالیہ ہو گیا. وہ نہیں، سمجھو بات کو سمجھ لو. کہاں اللہ اکبر، پھر رکوع میں، پھر اللہ کی کبریائی ثابت کی، تو یہ صفات جلالیہ آ گئی. آئی نہیں آئی جی؟ اسی طرح پوری نماز، حج میں لبیک اللہم لبیک سب نے سن لیا، جسم پر ہمارے احرام باندھ دیا گیا، سب نے دیکھ لیا. نماز بھی پڑھتے امام صاحب ہی بھی ہیں، گھر میں ہی اگر پڑھیں گے تو بیوی دیکھ لے گی، بچے دیکھ لیں گے. تو یہ سب کی سب دیکھنے والی جو صفات ہے، یہ سب کی سب صفات جلالیہ میں جائے گی جو ظاہر ہو گئی. اللہ کی جلالی صفات میں بھی اس صفت کو ظاہر کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ظاہر.
زکات بھی آپ دیجئے گا تو ایسا ہے کہ خود ہی دیجئے خود ہی لیجئے. آج کل ہیں لوگ ایسے. ہاں آج کل لوگ ہیں. ابھی 2 دن پہلے مجھے شہری کے وقت ہی کم رہا تھا، فون پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ ایسا ہے کہ میرا تھوڑا وائف کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پیسے ان کے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کر دوں. تو میں اتنا بدھو مولوی نہیں ہوں، بیوقوف. ہاں لوگ مجھے بیوقوف بنانا چاہتے. تو میں نے کہا جی جناب زکات دے کے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہاں ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، اسی رمضان کی بات ہے، شہری کے وقت ہو رہا ہے کہ مولانا میں اپنے بیوی کے نام کچھ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بالکل شوق سے کر دیجئے. کہتے ہمارا کچھ ان کا جھگڑا ہے تو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا زکات ادا تو کہتے ہیں کیوں مولانا؟ تو بیوی کو تو ابھی میں نے فرسٹ ٹائم دیا زکات، تو اس پر تو زکات فرض نہیں ہوگی. میں نے کہا سنیے بدھو، میں نے اسی طرح کہا بدھو سنیے، آپ پر تو زکات ہو گئی نا، آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ دے کر کے ٹرانسفر کیجیے. تو ٹیلی فون کاٹ دیا. یہ تو زکات بھی کسی کو دیں گے نا بھائی، بے شک اپنے اقربا ہی کو دیجیے. میں نہیں کہتا کسی دوسرے کو دیجیے، میں نہیں کہتا ہلال احمر کو دے دیجیے، کسی مدرسے کو دے دیجیے، نہیں، کسی کو بھی تو صفات جلالیہ کا ظہور ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیجیے گا تو دوسرا جانے گا نہیں جانے گا. تو ایوری تھنگ اسلام میں جتنی عبادت ہے سب میں صفات جلالیہ ہے. صرف ایک صفت، ایک عبادت اسلام میں ایسی آئی جس میں تنزیہی صفات ہے اللہ کی. اور اللہ کا کمال، متکبر تو انسان بھی بن جاتا ہے نا، اس میں شرکت کرتا نہیں کرتا. ایک گڈ سمجھ لو، ایک آدمی بڑا بننا کی کوشش کرتا نہیں کرتا ہے. تو یہ صفات جلالیہ ایسی ہے کہ مخلوق بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے. بے شک یہ بات اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی، لیکن کرنے کی کوشش ہر شخص کے پاس تھوڑا تھوڑا کبر ضرور ہے اس مجمع میں، چاہے وہ 25 گرام کیوں نہ. سب متکبر ہیں، ہمیں اللہ معاف کر دیجیے. باہر نکلو کسی کو ماں کی گالی دو تو آج ہی ٹرائی کر لو. یو ول ٹرائی اونلی فور 1 day. ایک دن ٹرائی کرو، آج 1 time ٹرائی کر لو. اس مجمع میں جتنے لوگ میرے بیٹھے سن رہے ہیں، ایون مجھے ٹرائی کر لو. اگر دیکھو کہ پیشانی پہ بل آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس میں کبر ہے. اور اگر ایمان بن گیا تو کہے گا بیٹا جو تو نے گالی دی ہے شاید میں اس سے بھی برا ہوں. یہ تو پتا چلے گا مرنے کے بعد بیٹا کہ میں سعادت مند ہوں یا نہیں. اگر میں سعادت مند ہوں تو تیری گالی کا مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور اگر میں بدبخت ہوں تو یہ گالی کیا دیتا ہے، اس سے زیادہ تو فرشتے پٹائی کر کے کہیں گے. جی قرآن میں ہے نا وہ بعد ذالک ظہیر، فرشتے بھی کہیں گے کچھ، اللہ بچائے اس سے. اچھا بھائی، تو صفات جلالیہ کے لیے انسان بھی تھوڑی بہت، میں بڑا بن جاؤں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میری وائف بالکل ہینڈسم سوئٹی ہو، ایک دم کہیں سے کوئی داغ دھبا نہ ہو، یہ سب بھی تو کبر ہی ہے. اچھا لباس ہو، جی بہترین برانڈڈ کمپنی کا جوتا ہو، وہ جوتا جو باتھ روم میں جائے گا وہ بھی برانڈڈ چاہیے اس کو. یہ پیسہ والوں کا بخار ہے، بخار. اس مجمع میں اگر کسی کو یہ بخار ہو تو توبہ کرو. ارے جوتا بھی برانڈڈ چاہیے. اور جوتے کے اوپر ایک وہ بھی پہنا جاتا ہے کپڑے کا، کیا ہوتا ہے وہ؟ ساکس. نام دیکھو، ساکس. موزہ نہیں بولے گا بومبے والا، چلیے ایک ماروں گا. موزہ بھی برانڈڈ چاہیے. اتنا ایمان بگڑ گیا. بولو. چڈی جس میں آپ کے دونوں ران کے بیچ کا پسینہ لگ کے بدبو ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو برانڈڈ چاہیے. اور محمد کہتے ہیں کہ میری عدالت میں آؤ تو تم کو ایمان برانڈڈ دے دوں گا. وہ نہیں چاہیے. اور ان پیسے والوں کو چڈی بھی برانڈڈ چاہیے. لیا برانڈڈ چڈی تم مجھے اور پہن کے 24 گھنٹہ دکھلا دو، اگر اس میں بدبو نہ ہوئی تو میری گردن کاٹ دینا.
इतना ईमान बिगड़ गया, इतना मुतकब्बिर हो गया। किब्र तो उसके लिए थी, वलहुल किब्रिया फिस समावात वल अर्ज़, ये कुरान है, पूछो आप साहब को। वलहुल किब्रिया, तकब्बुर, किब्रियाई किसके लिए है? अल्लाह कहते सुन, वलहुल किब्रिया फिस समावात, अल्लाह फिस समावात, फिस समा नहीं कहा, क्या कहा? फिस समावात, कितना ऊंचा जाएगा तुझा, एक आसमान, 2 3 4 5 6 7, सारे आसमानों में एक मुतकब्बिर तुमको नहीं मिलेगा। वहां किब्रियाई सिर्फ अल्लाह की, चूंकि मलाइकतुल्लाह है, मलाइका मुतकब्बिर, मुतकब्बिर तो इंसान होता है जी। और अल्लाह ने कहा वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्ज़, और जमीन में भी किब्रियाई, इसीलिए नहीं ईमान वाला सजदा कर देता है जमीन पर। अच्छा भैया चलो आगे चलो, वरना बात रह जाएगी फिर मेरी, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह की सिफात जलालिया के जरिए जब बंदा इबादत करता है तो वो जाहिर, चूंकि सिफात जलालिया को जाहिर करना है और किसी चीज को खत्म करना है, नफी करनी है। नफी समझ गए ना? नफी की उर्दू मुझे नहीं आएगी अच्छी, नफी को मैं क्या बोलूं? नहीं बेटा माइनस ना कहो, हाँ नहीं, नफी का खूबसूरत उर्दू नफी नफी ही है, नफी करनी है, यानी नुक्स को खत्म करना है, एकदम मिटा देना है, एकदम। विलायत जो मिलती है दोस्तों, अब सुनो बात, ये लिख लेना डायरी में, विलायत जो मिलती है वो सिफात तंजीही पर मिलती है, सिफात जलालिया पर नहीं मिलती। क्यों? वहां तरफ़्फ़ु है, मैंने सजदा किया, मैंने अव्वाबीन पढ़ी, मैंने इतना सदका दिया, मैं हर साल रमजान में हज के उम्रे के लिए जाता हूं, हर 5 साल बाद हज करता हूं, यहां तकब्बुर आता है, विलायत यहां नहीं आती है। विलायत आती है फिनाइयत पर, विलायत आती है फिनाइयत। अब मैं कहां से लाऊं यार, आसान हो, मरने पर, मिटाने पर, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में होकर गुलो गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार, मिटाने पर, तो रोजे में क्या है? मिटाना है, क्या करना है? और कहीं से भी साबित ही नहीं होता है दूसरे पर कि ये बंदा सॉलिड रोजेदार है। बात मेरी समझ लो, थक रहा हूं रमजान का दिन, ये कहीं साबित होता ही नहीं कि ये बंदा सॉलिड रोजा है या नहीं, इसने आज गीबत किया या नहीं, ये जाहिर होता है किसी पर? होता है? बताओ। अरे बोलो बाबा, समझ में आ रही तो बात करे, वरना छोड़ जी। पता नहीं हमारी बात भी समझ में आती नहीं आती लोगों। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके या सबके? चलिए ठीक, सबकी वकालत कर रहे हैं, वकील हैं ये भाई जान। चलो अल्लाह करे अल्लाह हमको समझ से ज्यादा अमल की तौफीक, अमल से बनती जिंदगी बनती है जन्नत भी। चलो बाबा, तो सिफात तंजीही में नफी है, खाना नहीं खाना, नहीं खाना, पानी, बीवी से कुर्बत, गीबत, बदनिगाही, ए अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और रात मैंने दुआ मांगी अल्लाह से कि पूरे इस वक्त मुसलमान यकीन जानिए तकवा के बहुत अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवा का अमल करता है मुसलमान। लेकिन मुश्किल ये है कि तकवा की टंकी में होल है। हाँ हाँ गुलजार भाई हंस दिए हमारी बात से। तकवा की टंकी में होल समझते हो? अरे हमारे हिंदुस्तान में गुजरात एक इलाका है, वहां करीब है बॉम्बे से तकरीबन 300-400 किलोमीटर होगा सूरत। हाँ, तो वहां सूरत से दूध का टैंकर चला 10,000 गैलन लेके। बॉस भी खुश है कि 10,000 गैलन दूध जा रहा है बॉम्बे में सप्लाई होने। ड्राइवर भी गाड़ी लेके फास्ट जा रहा है, मेन हाईवे में चल रहा है, बड़ी जबरदस्त रोड बन गई है। अच्छा भाई, लेकिन दूध की टंकी में एक
پیچھے سے ہول ہے اور ہول سے دودھ پول ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ جب جا کے سنتا کروز بامبے میں آ گیا ڈرائیور، سوچی ذرا چائے پی لوں، تو دیکھتا ہے کہ ہول ہے اور دودھ گر رہا ہے۔ جب اوپر سے ٹنکی کھول کے دیکھا تو معلوم ہوا سارا دودھ راستے ہی میں گر گیا ہول کے ذریعے۔ اب یہ بتاؤ کہ باس کو دودھ کا نفع ملا؟ ڈرائیور کی محنت کارگر ہوئی؟ اب میرا اشارہ سمجھ گئے یا میں بولوں؟ سمجھ گئے؟ واہ بھائی، بڑے سمجھدار لوگ ہو۔ آج کے دور میں تقوی بہت ہے، آپ سب لوگوں کو اللہ مبارک کرے۔ اللہ میرے تقوی کو بھی بچا لے اور آپ کے بھی تقوی کو دعا کر لو۔ یار بڑے فقیروں میں تھوڑے نا پیسہ چندہ کر رہا ہوں یار کہ اس میں تم لوگ بول رہے ہیں۔ اللہ میرے بھی تقوی کو بچا لے۔ اب آپ روزے سے ہیں، یہ تقوی کا عمل ہے 100%۔ پچھلے جمعے کو میں نے بات کی تھی۔ نماز تقوی کا عمل ہے کہ نہیں؟ قرآن ہر مسلمان جو بیچارہ انگلش میڈیم والا نہیں ہے وہ ضرور پڑھتا ہے، اور آج کل تو انگریزی میں بھی قرآن آ گیا ہے۔ بیٹا گردن مت ہلا، مایوس مت ہو جا، انگریزی ہی میں قرآن پڑھ۔ ہاں ورڈ آ گئے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ رومن ٹرانسلیٹر۔ یار تیرے انگریزی ضرور بولے گا، مسجد میں بھی آ کر کے اس کو لے آتا ہے، اپنی بولی بھول گیا، اور نام ہے گرین پاسپورٹ۔ نہ بولا کرو دوسرے کی جمعہ، اپنی مادری زبان بولو۔ ماں کی گود میں پلو بڑھو گے تو ایمان مل جائے گا۔ ہماری ماں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو بابا، تو تقوی کا عمل بہت ہے، لیکن یہ آج جو بدنگاہی کا گناہ ہے، بدنگاہی کا کیا گناہ، اس گناہ نے ہمارے تقوی کی ٹنکی میں ایک ہول نہیں، پتہ نہیں کتنا ہول کیا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو تو ذرا آج ویلڈنگ کر لو اپنے اپنے ہول کی۔ اب ویلڈنگ سے نہ بند ہوگا، ٹینکر تو بدلا نہیں جائے گا، اس پہ لمبا ٹائم لگ جائے گا۔ ہول کو بند کرنا ہے توبہ سے جی، اور توبہ سے ہول کر کے منزل شام تک چلنا ہے، عصر تک، اور پھر ڈرائیور کو اتر کے نیچے آ کے دیکھنا ہے کہ آیا پھر کوئی ہول تو نہیں ہوا۔ یعنی اس وقت سے لے کے عصر تک یہ سوچنا ہے کہ کہیں پر کوئی بدنگاہی تو نہیں ہو گئی۔ اگر بدنگاہی ہو گئی تو پھر ہول ہو گیا۔ تو تقوی رہا یا بچا یا گیا؟ تو جانے دو گے یا پکڑو گے؟ کس کو؟ مجھے پکڑو گے؟ کس کو؟ اللہ کی مانو گے یا نفس و شیطان کی مانو گے؟ جی اللہ کی مانیں گے انشاءاللہ۔ کون سا انشاءاللہ؟ اسماعیل علیہ السلام والا یا موسیٰ علیہ السلام والا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہے خضر کو انشاءاللہ، اور ہر موقع پر جا کر کے سوال کر دیا خضر کو، یہ کیوں یہ کیوں؟ اور اسماعیل چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، 10 سال سے لے کر کے 13-14 سال کی عمر میں اختلاف ہے مفسرین کو، یہ معصوم ابھی نابالغ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ اس معصوم، انبیاء بھی معصوم ہیں، ان کے خلاف بدگمانی نہ کرنا ورنہ میری بھی پٹائی ہو جائے گی اللہ کے نزدیک۔ لیکن اسماعیل نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قدم پھسلنے نہیں دوں گا انشاءاللہ، اللہ سے مدد چاہ رہا ہوں۔ تو لیٹ گئے ذبح ہونے کے لیے کہ نہیں لیٹے؟ اور بابا کو خود ہی کہا ہے کہ ابو آپ پاپا ہیں میرے، ڈیڈی، نو ڈیڈی پاپا کہا، آپ میرے ابو ہیں، ابا ہیں، ابا۔ تو ابا ہو سکتا ہے آپ کی محبت غالب آ جائے تو آنکھ پر پٹی باندھ لیجیے۔ لے یہ مشورہ دے رہا ہے چھوٹا لالا، ہماری زبان میں بولتے بابو، بابو مشورہ دے رہا ہے بابا کو، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابو میرے ٹانگ بھی باندھو، میرے ہاتھ بھی باندھ دو، تاکہ میں امر الہی میں حرکت نہ کروں، اللہ کو ناراض نہ کروں۔
لیٹ گئے نہیں لیٹ گئے؟ تو کون سا انشاءاللہ کر رہے ہو؟ سچی دیکھو اللہ کے گھر پہ پکا ایک دم سولٹ اللہ سے مانگو، اے اللہ اللہم جو آمین کہو، اللہم ارحمنا آمین کہو، بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا وارحمنا ان اتکلف ما لا یعنینا وارزقنا حسن النظر فیما یرضیک عنا، اللہم آمین یا سمیع الدعاء۔ اللہ ہم سب کے حق آج سے جان دے دو، لیکن بدنگاہی حدیث قدسی میں آ گیا، دیکھو نا وقت ہی ہو جاتا ہے اقبال بھائی، کیا کہوں وہ بات ہی رہ جائے گی تنزیہی۔ حدیث قدسی میں آیا کہ اے میرے بندے تم کو کچھ پتا ہے، میں نے ایک آنکھ ادھر دی اور ایک آنکھ، اور آنکھوں پر میں نے دو دو دروازے لگا دیے تیرے، جب بھی یہ تیری بدنگاہی کی طرف اٹھے تو دونوں دروازے کو اللہ نے کتنی اچھی تعبیر کر دی، یعنی دو پلک ہے نا بھائی، ارے اکرم بھائی دو پلک ہے کہ نہیں، ایک اوپر اور ایک کہاں، جب یہ تیری بغاوت کیا کرے نا تو دونوں کو چپکا لیا کر، جیسے خنزیر گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہم ڈور بند کر دیتے، تو آج سے بند کرو گے دروازہ یا گھور گھور کے دیکھو گے؟ نہیں گھور گھور کے دیکھتے، اس کا ٹانگ کتنا اجلا ہے، ارے اس ٹانگ میں کیا رکھا ہوا یار، کتنی قیمتی چیز ہے تقوی، اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ میں خود بھی محتاج ہوں دوست، الحمدللہ مسلمان روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اپنے اپنے مقام پر ہر انسان اپنی بساط بھر ذکر کر رہا ہے، مایوس نہیں کرتے آپ کو، بس کہنا یہ ہے کہ ان چیزوں سے جو تقوی مل رہا ہے اس کو سیونگ کر لیجئے، آپ کی زبان میں بولتے بچا لیجئے، اس کو بچا لیجئے، گناہ بے لذت نہ کیا کیجئے، جس کی ٹانگ ہے وہ جا رہی ہے اور آپ خامخواہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت گندی چیز ہے، اللہ بچائیے، اللہ ہم نہیں بچ سکتے، آپ ہی بچائیے، وہی بچاتے ہیں بھائی۔ حدیث میں ہے کہ 40 روز، کتنے؟ 40 روز نگاہ کو محرمات سے بچا لو، نبی پاک نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایمان کا ذائقہ منہ میں محسوس کرو گے، مٹھاس، ایمان کی حلاوت محسوس کرو گے، منہ میں نے کہہ دیا ہے، ایمان کی حلاوت محسوس کرو گے، کیا مطلب؟ بد نگاہی سے جو بچو گے تو ایمان میں ایسا نور اور تجلی آئے گا کہ تم اس نور سے اللہ کو دیکھو گے، تو جب اللہ کو دیکھنے لگو گے تو ٹانگ دیکھو گے۔ ہمارے پیر مرشد کہتے تھے لب بے بندو گوش بے بندو چشم بے بند گر نبینی نور حق برما بخند، مولانا اسد اللہ صاحب تھانوی کے خلیفہ میرے پیر ہیں، تو کہتے ہیں دیکھ بیٹا، زبان کو غیبت سے، برائی سے، بدگوئی سے، بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، اس سے بچا، اور کان کو گانا، ڈسکو، انڈین میوزک، انڈیا سے بڑی لوگوں کو نفرت ہے اور گانے سے بڑی محبت ہے، اور فلم لاہور میں میں گیا تو دیکھا ہر گھر میں انڈیائی کا چینل دیکھا جا رہا ہے وہ ایسے بولتے ہیں انڈین بڑے بدماش ہیں اور فلم بڑی اچھی بناتے ہیں۔ ہاں سچی میں لاہور گیا ہوں بھائی، مت مجھے گالی دے دو، وہ بھی تھے میرے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے، وہ بھی تھے، عجیب لوگ ہیں، انڈین ہے بہت شیطان، غیر مسلمان، بے ایمان، اور فلم بڑی ایماندار ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم سے نہ کہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے
جی انا للہ انا الیہ کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جی کفر کی یہ ساتھ اگر بیت اللہ ہی میں ہوگی تو ایمان کہاں رہے گا؟ بچو بچو. اچھا بھائی چلو بات چل رہی تھی تنزیہی صفات. تو روزے میں سب تنزیہی صفات ہے، اور تنزیہی صفات کو جب بندہ اپناتا ہے تو اس کا اظہار کسی بھی طرح کسی ایون چھوڑ لو. بیوی بچے ہیں اکرم بھائی گھر میں آپ کے ہیں کہ نہیں؟ میرے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بیوی بچے والے. ایک انسان اگر سولٹ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر کے بیوی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزہ ہے یا نہیں. عادتاً لوگ فجر بعد سو جاتے، آدمی اٹھے اور پانی نکالے فریج سے، جوس نکال لے فریج سے، اور چپکے سے پی پا کے بیوی سوئی ہوئی ہے، بچے سوئی، اپنا منہ صاف ستھرا کر کے کیا کہ پھر سو جائے. کون پوچھے گا کس نے پانی پیا نہیں پیا؟ بیوی بھی سمجھے گی یہ سمجھ رہے آج سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے. روزے کا صحیح علم کسی مخلوق پہ ظاہر نہیں ہے سوائے رب ذوالجلال. اس لیے اللہ نے کہا واہ کمال کر دیا تو نے. روزے دار کو اللہ نے کہا تو نے کمال کر دیا. میرے خوف سے یا میری محبت میں آ کر کے مجھ پر فدائیت اختیار کی. میں نے پہلے کہا تھا فدائیت. کیا فدائیت سمجھتے ہو نا؟ جان دے دینا. آج کل فدائی بہت گروپ چل رہا ہے جو اپنے آپ کو خودکشی کرتا ہے، اس کو بولتے فدائی. تو ہم اپنے آپ کو اللہ پر فدا کر رہے ہیں کہ کھانا بھی ہے، کھاتے، پانی بھی ہے، جوس ہے. وہ کیا بولتے ہیں آج کل لونڈے لوگ ایک جوس پیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بلو لا حول ولا قوت الا باللہ. انرجی. دیکھیے اس کو نہ کہیے، آپ نہ پیا کیجئے، انرجی چاہیے. انرجی کے لیے کیا کوئی دوسری چیزیں کم ہیں؟ جی سب سے مہنگا بھی ہے. تو میاں ایمان بہت مہنگا ہے نا، اس کے مقابلے میں تو یہ پیشاب بھی نہیں. آدھا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کو داغدار کر کے کینسر کر دیا جائے، ایڈز کا مرض اس کے ایمان میں چھوڑ دو تاکہ یہ مرتے دم تک ایمان سے ختم ہو جائے. اچھا بھیا، تو تنزیہی صفات روزے میں ہے. حاصل کلام کا کیا ہے؟ تنزیہی صفات، یعنی عبادت کا، روزے کا صحیح معنی میں علم اللہ کے سوا. تو یہ حدیث کے اندر ہے بندہ کھانا پینا شہوت سب چھوڑ دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے اتنی فدائیت اختیار کر رہا ہے تو اللہ نے بھی کہا بندہ میں بھی اس کا خریدار میں ہوں. تمام عمل میں تو کوئی نہ کوئی ساجھی ہو جائے گا، قیامت میں تجھ سے چھین لے گا، لیکن روزہ میں کسی کو نہیں دوں گا. اور یہی صفات تنزیہی اللہ نے ملائکۃ اللہ کو دی. فرشتے کھاتے پیتے بیوی بچے ہیں نہیں ہیں. تو گویا کہ چند لمحات، چند گھنٹے روزے میں مسلمان تنزیہی صفات کو اختیار کرتا ہے. یعنی سب کچھ نہیں 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 نہیں، کھانا نہیں پینا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، سب نہیں نہیں آ گیا، سب نہیں نہیں آیا. تو اللہ نے کہا کہ جب ہر جگہ نہیں نہیں ہے، اور یہی صفت اللہ کی کمال کی صفت ہے، اسی لیے وہ لوگ ولی بن جاتے ہیں. سنو ایک بات، اب بات ختم کر دوں گا، تھک گیا. وہ لوگ ولی بن جاتے ہیں کہ جو لوگ صفات تنزیہی کو اختیار کرتے ہیں. مثلا نماز پڑھا تو صفات جلالیہ ہے، عجب آ گیا تو ولی بنے گا، کبر آ گیا تو ولی بنے گا، صدقے میں ریا آ گیا ولی بنے گا، دکھلاوا آ گیا بنے گا، حج روزانہ ہر سال کر رہا ہے، 10 میں عمرہ بول رہا ہے. مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک صاحب کو میں گھر گیا تو انہوں نے 3-4 گلاس میں زمزم کا پانی لا کے دیا اور کہا حضرت یہ اس سال کا زمزم ہے، حضرت یہ اس سال کا حج کا زمزم ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے
حضرت یہ اس سال کے حج کا زمزم ہے. تو حضرت نے کہا بھائی آپ کا زمزم آپ ہی کو مبارک ہو, مجھے نہیں چاہیے. حضرت یہ تو زمزم ہے. کہا زمزم تو ہے لیکن مجھے یہ زمزم نہیں پینا. ارے کیوں نہیں پینا؟ کہا زمزم تو وہی کا کنواں وہی کا وہی ہے. آپ ہر سال گئے, آپ یہ دکھلانا جتانا چاہتے ہیں کہ میں نے 4 سال حج کیا ہے اور یہ ہر سال کا زمزم ہے. یہ ریا کا زمزم مجھے نہیں چاہیے. ریا کا زمزم حضرت تھانوی نے واپس کر دیا. کہا اپنا زمزم تو ہی رکھ. اپنے لوگ نہیں بولتے مولوی صاحب پہلے حج کا زمزم ہے. جی بیٹا تو زمزم کا کنواں تو وہی ہے, چاہے تو 20 حج کر. حضرت تھانوی بڑے باکمال ہیں جی. اچھا بھیا, تو روزے کو اللہ نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے. اس کی 2 وجہ ہوئی, کسی کو دیں گے نہیں اور اس کی حفاظت خود اللہ پاک کرتے ہیں اور اس کی قیمت بھی اللہ لگاتے ہیں. ولایت میں ولی کو کیا ملتا؟ اللہ ملتا ہے. ان کو کیا بولتے؟ اولیاء اللہ. کیا بولتے؟ اللہ والا. اردو میں بولتے اللہ والا. اللہ والا کس کو بولتے؟ جس کی دکان میں اللہ ہو یا جس کے دل میں اللہ, اس کو اللہ والے. ہر شخص کو اللہ والا نہیں بولتا. اس کو بولتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ سونا والا جیولرز ہے. اس کو بولتے یہ بزاز ہے, کپڑے کی دکان والا ہے. یہ کمپیوٹر والا ہے جی. یہ موبائل والے ہیں جی. اور یہ فلاں صاحب ہیں. ہر آدمی کا اس کی صفت سے جو اس کے پاس ہے اس کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ ٹماٹر والا ہے, یہ سبزی والا ہے, یہ فروٹس والا ہے, یہ گاڑی والا ہے, یہ کرتا والا ہے, یہ چشمہ والا ہے, یہ جوتا والا ہے, یہ ٹوپی والا ہے, یہ سپر مارکیٹ. تو جس کے پاس اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ اللہ والا. اللہ والا بنو گے یا سبزی والے بنو گے؟ اللہ والا بنو گے. چلو ٹھیک ہے, اللہ والا بنو گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں تو پھر میری تقریر لا حاصل. گڈ. اللہ والا بننے کے لیے تنزیہی صفات اپنانا پڑے گا. کان کھول کے سن لو, یہ ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد ہے یہ نتیجہ. اللہ والا بننے کے لیے تنزیہی صفات نفی کرنی پڑے گی. کبر کی نفی کرنی پڑے گی, عجب کی نفی کرنی پڑے گی, علم کی نفی کرنی پڑے گی, عبادت کی نفی کرنی پڑے گی, مال کی نفی کرنی پڑے گی, تسبیح کی نفی کرنی پڑے گی. یہاں تک کہ ولی وہی بنتا ہے وہ آخر میں جا کے جب سب کی نفی کر دیتا ہے تو اس کا مرشد کامل کہتا ہے کہ ابھی بھی ایک بڑا بت باقی ہے, اس کو توڑ. ارے اب کون سا بت بچ گیا؟ میں نے تو سب کو توڑ دیا. کہا نہیں, اپنے آپ کی نفی کر, اپنے آپ کی نفی کر. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں. سرمد کو سنا ہے تم نے؟ ذرا یار تھکا دیتے لوگ یار اقبال بھائی. ارے سرمد کو سنا؟ دلی میں یار وہ نہیں سنا کہ سرمد کا سر نہیں تو دلی کا تخت نہیں. سید سرمست. اوکے خیر چلو پوری کہانی نہیں سناؤں گا. سرمد بادشاہ وقت کے ساتھ رہا کرتا تھا. بادشاہ کے ساتھ ساتھ لاہور آیا. وہ لاہور میں کسی بت کو دیکھا اس نے, یعنی کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا. وہ کسی خوبصورت کو دیکھا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا. بادشاہ سلامت نے کوشش کیا, لاکھ تدبیر کی اس کو لے کے چلو. اس نے کہا نہیں, میں تو گرفتار ہوں کسی کے حسن میں. یہ نگاہ بڑی خراب چیز ہے, پھنسا ہی دیتی ہے. گیا نہیں, لاہور سے نہیں گیا, وہ لاہور میں رک گیا. اس کے بعد لیکن جو مطلوب تھا اس کا معشوق وہ اس کو ملا نہیں. تو سرمد کا دل ٹوٹ گیا. اب وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف چلا, اللہ کی جستجو میں چلا. چلتے 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 ایک مقام پہ پہنچ گیا, اور پہنچ جانے کے بعد وہ بس ایسی ننگا دھرنگا رہا کرتا تھا. آ گیا پھر دلی میں جہاں مسجد کے قریب کہیں رہا کرتا تھا. ایک دم شارٹ میں سنا رہا جی. آئے ہائے ہائے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے علماء کی جماعت کو بھیجا, جاؤ اس سے چند ایک سوالات ہو. وہ سرمد صرف پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ.
ہاں پڑھا ہوا ہی صرف لا الہ. تو صرف لا الہ تو کلمہ نہیں ہے، اس میں تو صرف نفی ہے کہ معبود کوئی نہیں. لیکن معبود کوئی نہیں اللہ کا اس بات بھی ہے نا بھائی. لا الہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ الا اللہ نہ کہو. تو 3 کوشچن کیے، وہ 3 کی وضاحت نہیں، 1 کی وضاحت. تو علماء نے کہا کہ تو الا اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس سرمد نے کہا جب تک میں ان کو دیکھوں گا نہیں پڑھوں گا. جب تک کہ کن کو؟ سوئٹی کو. ہاں نہیں، سرمد کا مطلوب وہی تھا، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں لا الہ الا اللہ. یہ خواجہ مجذوب کا شعر، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، بڑے باکمال. ہائے ہائے 4 بات کو کہا ہے، مقصود، معبود، موجود اور مطلوب. تیرے سوا کہتے ہیں اب تو بس تادم آخر ورد زباں ہو اے میرے الہ لا الہ الا اللہ. اچھا بابا سن. تو جا کے علماء نے کہا تو الا اللہ کو نہیں پڑھتا ہے؟ کہا جب تک تو ان کو دیکھوں گا نہیں پڑھوں گا. لے بھیا، کہا بالکل، کہا بالکل. چلے گئے. شریعت کا ایک اپنا قانون ہے، شریعت کا اپنا ایک، اب اسی قانون پر میزان ہے، اسی قانون پر میزان ہے. خیر حکم ہو گیا کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دو. فتویٰ دے دیا قاضیوں نے. ہاں یہ قلم نہیں سمجھیں گے، سمجھیں گے فونٹن پہ سر قلم کر. کہا اس کا سر صفایا کر. تو اس کو قتل گاہ کی طرف لے جا رہے تھے تو بڑا مست حشاش بشاش ہنستا ہوا جا رہا تھا کہ اب تو بس ملنے ہی والی ہے وہ ذات. یہی بیچ میں رکاوٹ تھی، کون؟ موت، جس کے بعد میرا معبود ملے گا. اس لیے گیا، جلاد آیا، سر تن سے جدا کر دیا. خون اتنا نکلا کہ تماشبین حیران ہو گئے کہ ایک انسان میں اتنا خون. پوچھا گیا، معلوم کیا گیا کہ اطباء سے کیوں اتنا خون نکلا اس کے جسم سے جو عادتاً انسان کے جسم میں نہیں ہوتا. تو اطباء نے بتایا چونکہ یہ بے خوف قتل ہوا ہے، اس کو موت کا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کے جسم کا خون بڑھ گیا اللہ کی وصال کی امید پر. اور جیسے ہی جسم سے خون نکلا تو اب لا الہ نہیں آیا، خون سے آواز آئی الا اللہ الا اللہ الا اللہ. 3 دفعہ آواز آئی. تو عارفین جو لوگ موجود تھے اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا سرمد نے کہ میں الا اللہ اس وقت تک نہیں کہوں گا جب تک کہ دیکھ نہ لوں گا. تو بزرگوں نے کہا اس وقت جو دلی میں موجود تھے کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہو گئی، اس نے اب شہادت دے دی الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اچھا بھائی بات یہاں تھی میری کہ بزرگوں کو ولایت کہاں ملتی ہے؟ تنزیہی صفات میں. سنیے لالا، دل میں طلب اگر ہوگی کہ مفتی صاحب کی جوتا چشتی صاحب ٹھیک کرے تو بزرگی نہیں ملے گی. ہاں سن لے، بے شک کوئی سیدھی کر دے لیکن میرے دل میں طلب نہیں ہونی چاہیے. دل میں اللہ کے سوا کسی چیز کی بھی، ہر چیز کی نفی کرنی ہے. یہ سن لو، یہ ہوئی تنزیہ، یہ بڑا کمال ایمان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سنو بات پر بات نکل گئی، معاف کر دینا، 2:15 ہو گیا، تھک بھی گیا. قبرستان جا رہے ہیں، آقا آگے آگے، صحابہ، پیر آگے رہتا ہے پیچھے. اور اگر کوئی مرید پیر سے آگے نکل گیا تو اس کو لوگ چھوڑیں گے؟ بول، کہ بڑا بدتمیز ہے یار. پیر لوگوں نے بھی دنیا کا نظام خراب کر دیا. توحید بچا کے رکھنا بیٹا، بہت نازک ہے. وہ
وہ کون؟ اللہ بہت نازک ہیں، ان کو کسی کی شرکت گوارا نہیں جی، ان کو کسی کی شرکت کہیں پر گوارا نہیں، وہ ایک ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو ساتھی نہیں چاہیے، پارٹنر نہیں چاہیے، دکان چلانے والا یا نظام دیکھنے والا یا اکاؤنٹ کو سنبھالنے والا یا فائننس کنٹرولر نہیں چاہیے اس کو، وہ سب کو جوتے سے مار کے نکالے ہوئے اپنے آپ کا، کوئی میری عدالت میں نہیں، میں ایک اور اکیلا ہوں، ایک۔ اچھا بھیا، تو ولی جو ہوتا ہے وہ سب کی نفی کرتا ہے، یہ بھی نہیں، 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 یہ بھی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کہاں؟ جنت البقیع میں۔ صحابہ، جب آدمی ایک آگے چلے سب پیچھے چلے تو پاؤں کی آواز آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سنو سنو سنو، نفی، نبی پاک کی نفی سنو۔ حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ سے کہا آگے چلو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کر دیا آگے، فرمایا تم لوگ جو سب پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ کیا آ گئی تھی؟ کہ اتنے لوگ میرے پیچھے پیچھے، اس بات کو آپ کے نہیں آئی، یہ تربیت کی ہم لوگوں کی۔ یہ دیکھو کتنی اتنی سی بات ہے اقبال بھائی، کتنی سمپل بات ہے جی۔ ہم میں سے جو لوگ تھوڑا سا اونچے ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہر آدمی میرے پیچھے پیچھے، ارے سنو، کتنا سناؤں یار، تھکا دیا۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے درمیان، ایسے بیٹھے ہوئے مل کر کے کہ کوئی امتیاز نہیں۔ باہر کا ایک شخص آتا ہے، یا تو صحابہ پڑھتا ہوں نا میں آج کل حضرت مولانا یوسف صاحب کی، حضرت جی کی، تو آنے والا آ کر کے پوچھتا، سب صحابہ کے سر پر پگڑی، سب ایک جیسے داڑھی والے، سب ایسی ہی نورانی شکل والے، اور اس میں نوروں کا نور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے باہر کے لوگ پوچھتے من منکم محمد، ارے تم تو سبھی ایک جیسے لگ رہے ہو یار، تو تم میں محمد کون ہے؟ تم میں محمد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے سائل کو مسکراتے تو وہ سمجھ جاتا کہ یہی محمد ہے۔ اتنے گھلے ملے ہوئے تھے، اتنے۔ اب بلال بھائی ہمارا کیا ہے قانون؟ اپنے کیٹگری کے لوگوں کو ملو۔ ہیں بلال بھائی؟ غائب ہیں آج نہیں جی، یا کیا بولتے؟ اپنے، ارے تو اکاؤنٹنٹ ہو کر کے ڈرائی کلینر کے ساتھ افطار کرتا ہے یار، بیوقوف یار، اپنے کیٹگری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ورنہ تیری انسلٹ کیا ہوتا ہے یہ، یعنی ان اور سلٹ، یعنی پینٹ تیری ان ہو جائے گی، لو ان اور سلٹ ہو جائے گی۔ اور ہمارے رسول کیا کہتے ہیں؟ سنو، بالکل اپوزٹ، جالس الفقراء والمساکین۔ سنو یہ حدیث ہے، چیلنج کرتا ہوں میں، آپ بولتے ہو کیٹگری، اگر محمد سوچتے اس بات کو تو محمد کے مقام کا کون ہے؟ کوئی ہے محمد کے کیٹگری کا؟ ارے انبیاء کے صف میں نہیں ہے۔ تو دین تو ہم کو انہوں نے دیا ہے، ان کا غلام ہوں میں، آپ کا نہیں ہوں۔ بتاؤ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تو محمد کے کیٹگری کا کوئی ہے؟ ارے نبیوں میں نہیں ہے۔ تو حضور نے اسی لیے فقراء کے ساتھ بیٹھے۔ ایک عورت جا رہی ہے، ہاتھ تھام لیا، آپ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، آپ بولیں گے یار اس کو کوئی ڈھنگ سلیقہ ہی نہیں یار، اتنا بڑا جی ایم سے کم آفس میں جا کے سیکریٹری سے ٹائم لے کے نہ بتیاتا یار، ہیں راستے میں روک لیا تو نے بلال بھائی کو، یار معاف کر دینا بلال جی، یار اس کو کوئی ڈسپلین ہی نہیں ہے۔ بولتے ڈسپلین، ڈی سی اور پی اور لین، تیرا بیڑا گرک ہو جائے ڈسپلین والا۔ محمد سے سیکھو ڈسپلین، جس نے بلال کو عرش پر پہنچایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، اگر بلال کو حضور ساتھ نہیں کرتے اور اپنے کیٹگری کا اگر تقابل کرتے تو بلال عرش پر پہنچتے تھے؟ بتاؤ نا لوگوں۔ یہ میں کتاب میں نہیں پڑھ کر کے آتا ہوں، میں سوچتا ہوں دماغ سے۔
اب بتائیے تو صحیح، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ بلال تو ایک چاکر ہے، ایک نوکر ہے، آزاد غلام ہے، تو کبھی ان کو ساتھ بیٹھاتے؟ بولو نا بھائی، فقیر کو بیٹھایا، مسکین کو بیٹھایا، نوکر کو بیٹھایا، چاکر کو بیٹھایا، اس لیے بلال کو عرش پر لے کے چلا گیا، خود بھی گیا اور بلال کو بھی لے گیا۔ میں کہتا ہوں وہاں آؤ۔ اچھا یہ بتا، میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا ہوں، میں بے شک جذباتی آدمی ہوں جی، لیکن کمپیئر کرتا ہوں آپ کی زبان۔ اس لیے جب ولایت کب ملتی ہے؟ اپنی ہستی کی نفی کر دیجیے۔ تو سرمد نے بھی کیا کیا؟ فنا کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے نام پر، فدائیت ہو گئی۔ جب فنائیت ہو گئی تو ولایت مل گئی۔ ولایت اسی کو ملے گی چشتی جس کے اندر فنائیت ہو، اپنی کوئی خواہش نہ ہو، اپنا کوئی مقام۔ آج کل مشکل کیا ہے اقبال بھائی؟ ہر آدمی نے اپنی قیمت خود لگائی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو نہیں میری بات؟ یعنی میں اس کیٹیگری کا آدمی ہوں، میں اس لیول کا آدمی ہوں۔ ارے اپنی قیمت تم نہ لگاؤ، چیز کی قیمت مارکیٹ میں خریدار لگاتا ہے، لگاتا ہے نہیں لگاتا ہے؟ تو ہماری قیمت تو اللہ لگائیں گے، انہوں نے لگا دیا ہے قیمت۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بس کرو بھائی، تھک گیا۔ اس لیے ولایت اسی کو ملے گی جس میں فدائیت اور فنائیت، اپنی ہستی کچھ نہیں۔ صالحہ تو سنگ بودی دل خراش، آزموں را یک زمانے خاک باش، در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، خاک شو کیا؟ خاک، خاک کس کو بولتے؟ او پاک نہیں بول رہا ہوں، خاک، خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ۔ مٹی بن جاؤ گے تو اس میں گلاب، بیلا، چمپا، جوہا، کامنی، لیلۃ العروس، پتہ نہیں کتنے پھول ہیں، وہ سب مٹی سے اگیں گے۔ پتھر پہ کبھی بھی نفی کرنی پڑے گی۔ مٹی پہ کھڑے ہو کر کے آپ کا چھوٹا پوتا سوسو کر دے، مٹی کہتی ہے او کشمیری کیوں سوسو کر رہا ہے تو، میرا کیا قصور ہے؟ یہاں تو اللہ والے نے سجدے بھی کیے ہیں کتنے، کہتی ہے کسی کو؟ بولو بولو یار لوگوں بولو، وہ چھوڑو، خنزیر گزرتا ہے وہ بھی اس مٹی پہ پیشاب کرتا ہے۔ کس پہ کرتا ہے پیشاب؟ خاک پہ۔ اور انبیاء، اولیاء، صالحین، مومنین سر اور پیشانی بھی کہاں ٹیک دیتے؟ مٹی پہ ٹیک دیتے۔ یہ مٹی بڑی اچھی چیز ہے، مٹی بن جاؤ، مٹی بنو گے تو ولایت مل جائے گی۔ اپنا کوئی مقام کبھی بھی دماغ میں متعین نہ کیجئے میرے سارے دوستوں، پھر دیکھنا قیامت میں آپ کی قیمت کتنی۔ اور اگر خود کی قیمت لگائیے گا، جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا کہ میں اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں نہیں گیا، جس دروازے پہ گیا تو دیکھا بھیڑ ہے، کراؤڈ، آپ بولتے کراؤڈ، رش، رش سمجھ گئے، یعنی بہت ازدحام ہے۔ ذکر کی مجلس میں گیا، ذکر کر کے تو دیکھا میں اگر 1.25 لاکھ ذکر کرتا ہوں تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو روزانہ 5 لاکھ ذکر کرتے لے جی۔ قرآن پڑھنے کے لیے گیا تو معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ روزانہ 40 پارہ پڑھ رہے ہیں، کس کی مجال ہے بھائی جی۔ اور پچھلے ہفتے میں نے ایک جگہ بیان کی تو میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ صاحب رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، 61، تو کہا ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کو تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، الحمدللہ ان کا بھی معمول تھا 61 قرآن۔ تو 61 قرآن کیسے ختم ہو جائے گا؟ سنو، آپ سب کر سکتے، میں بھی کر سکتا ہوں، بہت ایزلی ہے نسخہ، بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ کیا دو گے؟ 100 درہم؟ نہیں کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ دعا دیجیے گا، دعا دے دو کہ اللہ مجھے بغیر حساب کے معاف کر، بس ایک ہی دعا ہے میری بھائی۔
بہت ڈر لگتا ہے ان سے. اچھا بھیا، ایک ختم تراویح میں پڑھتے تھے شیخ، ایک ختم وہ رکھو، روزانہ ایک ہی پارا کو، نقیب سن لیجئے ذرا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی پارا کو اگر صبح سے لے کے شام تک 60 دفعہ پڑھو تو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یعنی جو پارا تراویح میں پڑھنا ہے جتنا، اسی کو 60 دفعہ دور کرتے تھے صبح سے شام تک. اب ایک پارا کو جب پڑھنے لگیے گا تو پہلا پارا 20 سیکنڈ میں، دوسرا پارا 10 منٹ میں ہو جائے گا. لیکن اے الف لام میم سے والناس تک پڑھنے میں ٹائم لگے گا. لیکن جو پارا ایک ہی پارا پڑھنا ہے نا بھائی، اس کو صبح سے شام تک 60 دفعہ پڑھ دو. آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ زبان بلکہ انسان حافظ ہو جائے گا. تو کہتا ہے ہاں مولوی صاحب ایسے تو ہو سکتا ہے. جی تو کہتے ہیں کہ یہاں گیا تو ایسے لوگ مل گئے. جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے آئے کہ بیت اللہ میں اندر کھڑے ہو جاتے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے پوری رات میں ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتے. ادب میں اللہ کے احترام میں. اور لکھا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ نے، دوسرے کا نقد مجھے قابل قبول نہیں ہے، ایک امام کے لیے لکھ رہا. امام شافعی نے لکھا ہے اس مناقب کو کہ امام اعظم ایسے شخص تھے. تو کہتے ہیں جہاں گیا صدقہ خیرات میں گیا تو دیکھا حضرت عثمان غنی تو پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اتنا دے گئے لوگ سوچ ہی نہیں سکتا. عبد الرحمن بن عوف دے گئے تو کہاں سے میں لاؤں گا اتنا. کہتے ہیں ہر دروازے پہ بھیڑ تھی، ایک دروازہ بالکل خالی تھا اللہ کے پاس جانے کے لیے، بس میں پھٹ سے اللہ کے پاس چلا گیا. وہ کون سا؟ بتایا ہوا ذلت، پستی، اپنی نیستی، اپنی ہستی کی نیستی، ذلیل ہو کر کے اللہ کے پاس آیا تو دیکھا ذلت کے دروازے پہ کوئی نہیں. چونکہ ہر آدمی عزت چاہنے والے ہیں، ذلت مانگنے والے. کہتے ہیں یہ دروازہ خالی تھا، بس میں ایک دم ایزیلی اللہ کے پاس پہنچ گیا، آسانی سے پہنچ گیا اللہ کے پاس. چلو بابا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہم سب روزے کی حالت میں ہیں اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق اور سچ ہے، اے اللہ کے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے. اے اللہ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین کر کے آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لیں. اے اللہ سب سے پہلے ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اپنے زندگی کے تمام خطاؤں سے، خلوت کے گناہ سے، جلوت کے گناہ سے، ظاہر کے گناہ سے، باطن کے گناہ سے، روشنی کے گناہ کے اندھیرے سے کے گناہ سے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں کے گناہ سے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر. اے اللہ دوسری چیز ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک بال و بن کو دوزخ سے آزادی نصیب کر. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے ہمارے باطن کو قرآن کے نور سے منور کر. اے اللہ ہماری آخرت بہت اچھی کر دے. اے اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دیجیے گا. اے اللہ خاتمہ ہمارا ایمان پہ کر دیجیے گا اور موت کے وقت ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائیے گا. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے، مہربانی سے اے اللہ موت کے بعد جب لوگ مجھے غسل دے رہے ہوں گے تو اے اللہ لوگ پانی ڈال رہے ہوں گے اور آپ ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے. اے اللہ اور جب لوگ ہمیں اٹھا کے کفن پہنا رہے ہوں گے تو آپ الہ العالمین رحمت و مغفرت کا کفن دے دیجیے. اے اللہ جب لوگ کندھے پہ اٹھا رہے ہوں گے تو آپ محض اپنے فضل سے رحمت کے سائے میں ہمیں اٹھا لیجیے گا. اے اللہ جب لوگ
قبر میں اتار رہے ہوں گے تو ہمارے قبر میں اتارنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کے پروانہ کو نازل کر دیجیے گا۔ اے اللہ جب لوگ ہاتھ سے مٹیاں ڈال رہے ہوں گے تو آپ اپنی لاتعداد مغفرت و رحمت کو ہمارے قبر پہ نازل کر دیجیے گا۔ اے اللہ اور جب لوگ بہت بے وفائی کے ساتھ جدا ہو رہے ہوں گے تو آپ اپنی رحمت کے ساتھ آ جائیے گا۔ اے اللہ اپنا دیدار کرا دیجیے گا۔ اے اللہ ہم یقیناً آپ کو الہ العالمین رب کی حیثیت سے ایک اور اکیلا جانتے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری عبادت میں بھی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی بالغ ہونے کے بعد آج تک ریا، سمعہ، عجب، کبر، غرور، بڑا بننے کا جذبہ کوئی آیا ہو تو اے اللہ ہم مجمع کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ سب آدمی پڑھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے صحیح روزہ رکھنے کی توفیق نصیب کر لے۔ اے اللہ ہمارے روزہ کو قبول کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کو قبول کر لے، تراویح کی نماز کو قبول کر لے، ہمارے رکوع و سجود کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول کر لے۔ اے اللہ جیسا کہ ابھی بیان میں کہا گیا، پروردگار عالم میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، اے اللہ ہماری نگاہ کو بد نگاہی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے تقوی کی ٹنکی کو گناہ کے ہول سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے تقوی کی ٹنکی کو گناہ کے ہول سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہی توفیق دے گا تو بچ سکیں گے، اے اللہ ورنہ ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اور میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الہ العالمین محض اپنے فضل سے موت تک ہمیں استقامت کے ساتھ دین ایمان پر باقی رکھ۔ اے اللہ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے شرح صدر کر دے۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ نیک اور صالحین کی صحبت نصیب کر دے، برے لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ہمارے تمام مقتدیوں کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے، بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے خاندان کے تمام ذوی الارحام اور ذوی الاسلاب سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے چچا چچی کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اور پوری امت محمد ہی کی مغفرت کر دیجیے۔ اے اللہ اللہم آتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب ازواجنا ورقاب اولادنا، اللہم آتق رقاب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عنا وعن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس العالی بنور وجهک الکریم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس العالی بنور وجهک الکریم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس العالی بنور وجهک الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں والا دے دیں